صبح اٹھ کر سورۃ الکوثر کو نہار منہ اس طرح پڑھ لو، گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، جو سارے عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی صورت کے بارے میں جو مختصر ہے مگر اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ یہ سورۃ الکوثر ہے جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے مگر اس کا مقام بہت بلند ہے۔ سورۃ الکوثر کے فضائل میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو کوثر کا وعدہ کیا جو جنت میں ایک حوض ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والے کو نہ صرف جنت میں کوثر کا حوض نصیب ہوگا بلکہ دنیا میں بھی اس کے لیے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہے۔ آئیے سورۃ الکوثر کے معانی اور تفسیر کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ سورت 3 آیات پر مشتمل ہے اور ہر آیت میں گہری روحانی حکمت پوشیدہ ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ کفار نے دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نارینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیے کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت، وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر، ہر خیر سے محروم ہے۔ اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی نو خامیاں بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری صورت اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبی عطا فرمائی۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکے، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ و معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داود میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے
پھر آپ سورۃ الکوثر آخر تک پڑھے اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کوکلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ کوثر کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کو اونگ آ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اقدس بلند کیا اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ کوثر تلاوت فرمائی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پینے کے لیے آئے گی۔ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا، اس میں بھی جنت کی 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، گویا حوض کی اصل بھی جنت والی نہر کوثر ہے۔ حوض کوثر کی شان میں مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے برتن تاریک رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ جو اس سے آپ کوثر پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے، جتنا عمان سے ایلا تک فاصلہ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ نہر کوثر اور حوض کوثر بظاہر 2 قول ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ہی قول کا حصہ ہے اور وہ ہے خیر کثیر۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ کوثر سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگ تو کہتے ہیں وہ جنت میں ایک نہر ہے، اس پر آپ نے جواب دیا کہ جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ مجموعی طور پر کوثر کی تفسیر میں تقریباً 30 اقوال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خیر عطا کی گئی جس میں سب چیزیں داخل ہیں۔ مثلا خیر کثیر میں قرآن مجید بھی یقیناً داخل ہے کہ اس سے عظیم خیر اور کیا ہوگی۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے کی حکمت بلکہ حکمتوں کے خزانے عطا کیے گئے اور حکمت کو خود قرآن نے خیر کثیر فرمایا۔ یوں ہی جوامع الکلم یعنی کثیر معانی کو چند لفظوں میں سمونے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت، علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا اور تمہیں حسن ظاہر و باطن میں کامل بنایا، شرق و غرب، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف اور تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ، کسی خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ایک عظیم نعمت کا وعدہ دے رہے ہیں اور ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اور اس کے لیے قربانی دیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ صبح نہار میں سورۃ الکوثر پڑھنے کے فوائد کیا ہے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ صبح کا وقت برکتوں کا وقت ہے اور اس وقت اللہ کی یاد میں کچھ لمحے گزارنے سے آپ کا پورا دن بہتر گزرے گا۔ سورۃ الکوثر کو صبح نہار میں 3 مرتبہ پڑھنا ایک بہت آسان عمل ہے، مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو مستقل بنیادوں پر کریں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں سکون، خوشحالی اور برکتوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس سورت کی تلاوت کے بعد اپنی زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں محسوس کی ہے۔ کچھ لوگوں نے مالی مشکلات سے نجات پائی، کچھ کو روحانی سکون ملا اور کچھ نے اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں دیکھی ہے۔ یاد رکھیے کہ دعا اور ذکر کی طاقت بے حد ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنا اور اس پر غور کرنا ہماری روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ صبح کے وقت جب آپ کے ذہن میں سکون ہوتا ہے، یہ عمل اور بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں اپنے ذکر میں ثابت قدم رکھے اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔